اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کے بارے میں ہم سب پر جاننا ضروری ہے اور ہم سب کو دین اسلام کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بیسک چیزوں کا سیکھنا ہی چاہیے، اور پھر جب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو اس کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، مگر بیسک چیزیں تو ہمیں آنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے لے کر حاضر ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کا پروگرام کیا نام ہے پروگرام کا؟ جی پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان اس سیگمنٹ میں اس پروگرام میں انشاءاللہ اور کریم مقابلہ ہوگا، جس میں ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں جوابات دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس کا جواب صحیح ہوتا ہے، کس کا جواب غلط ہوتا ہے، اور پھر پروگرام کے اینڈ میں بتاتے بھی ہیں کہ کون سی ٹیم آج کی ونر رہی اور کون سی ٹیم آج کی پیچھے رہی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کی جانب پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جو کرش مدیشہ کے ناظرین، دودھ پاک پڑھنا ایک بہت ہی پیاری عادت ہے۔ دودھ پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل خود بیان فرمائے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک فضیلت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو سجایا کرو۔ کیا کرا کروں؟ جی ابھی بھی ہم ایک مجلس میں موجود ہیں، جیسے کہ یہ پروگرام ایک اصل میں مجلس ہی ہے، تو ہم سب نے درود پاک پڑھ کے کیا کیا؟ اپنی مجلس کو سجایا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو سجایا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، واقعی میں ایسی بات تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، کئی اشعار بھی ایسے ملتے ہیں۔ ایک شعر بڑا ہی پیارا لگتا ہے کہ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجیں اگر سلام تو۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا، واقعی میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اتنا پیارا عمل کہ جس کو کرنے میں 1 منٹ سے بھی کم کا عرصہ لگے، مگر ثواب کتنا ملتا ہے کہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ اور ایک بہت ہی پیاری ابھی ہم نے فضیلت سنی کہ درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو سجانا کیا ہوگا؟ بروز قیامت یہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جی پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان کیا ہے؟ جی آسان سوالات۔ ہمارا
इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स बदिशा के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है। आसान होंगे कुछ सवाल। टीम ए भी जवाब देगी, टीम बी भी जवाब देगी, दोनों टीमों ने जवाब देना है। देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा सही जवाब देती है और कौन सी टीम ज़्यादा गलत जवाब तो नहीं देंगे ना, देंगे नहीं, यानी कौन सी टीम जीतेगी। देखते हैं कौन सी टीम आज आगे बढ़ती है। पहला सवाल है टीम ए से। अल्लाह पाक के कौन से नाम का एक माना इबादत का हकदार भी है। जी माइक देंगे भाई, इनको इन तक माइक पहुंचा दें। अल्लाह। जी आप बताएं। अल्लाह। जी अल्लाह। जी अल्लाह। क्या आप बताएं। अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा नाम, हमने सवाल में जवाब दे दिया अल्लाह। इसके मायना है इबादत का हकदार। क्या है इबादत का हकदार। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, लफ्ज़ अल्लाह के उलमाए किराम ने ये मायना बयान किए हैं। इबादत का हकदार वो जिसकी पहचान में अक्लें हैरान हो जाए, वो जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है, वो जिसकी मुसीबत के वक्त पनाह तलाश की जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। और टीम ए को मिले कितने पॉइंट। जी 2 पॉइंट मिले, क्योंकि बगैर ऑप्शन के इन्होंने जवाब दिया। जो ऑप्शन लेके जवाब देगा उसको कितने पॉइंट मिलेंगे। चले भाई, अगला सवाल टीम बी से। बताइए कि अल्लाह पाक को एक मानना क्या कहलाता है। जी तौहीद। आप बताएं भाई। तौहीद। आप बताएं। तौहीद। जी तौहीद। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, ये जो हम अल्लाह पाक को एक मानना क्या है, तौहीद है। ये हमारी ईमान का हिस्सा है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो अरकान इस्लाम कितने हैं, 5 हैं। पहला, सबसे पहला है कलमा तौहीद। क्या है कलमा तौहीद। दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, कौन सा है, चौथा, और 5वां ये है अरकान इस्लाम। ये हम सबको याद भी होने चाहिए। तो ये आपको देखें अभी पता चला कि क्या है, अल्लाह पाक को एक मानना क्या है, तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल, अल्लाह पाक की तरफ से लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कौन तशरीफ लाए। अंबिया करम। आप बताएं भाई, बताएं 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 बताएं। अंबिया इकराम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, अल्लाह पाक की तरफ से लोगों को हिदायत और रहनुमाई के लिए कौन तशरीफ लाए। अल्लाह पाक की तरफ से लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए वो पहाड़ किस मुल्क में है। कौन सा पहाड़। वो पहाड़ किस मुल्क में है कि जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कलाम किया था। भाई बताएं। एकदम ऊपर हो गए। क्या नाम है आपका, नाम पहले बताएं। चलें। मोहम्मद कलीम। कलीम भाई, माइक ऊपर देते आप। शहर। कहाँ पर। शहर। चलें भाई, शहर इधर माइक दें। मिस्र। जी मिस्र। जी मिस्र। मिस्र। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, असल जहाँ पर पहाड़ मौजूद है वो कौन सा मुल्क है, मिस्र में मौजूद है। कहाँ में मौजूद है, चले। वो नाम सुनने में हो सकता है कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, बंदा सुनने में कुछ और सुनता है और बोलने में कुछ और बोल देता है। चले कोई बात नहीं, होता रहता है। मगर इनकी टीम ने 2 मेंबर्स ने जवाब दिया मिस्र, और जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए फिरऔन के जादूगरों से किसने मुकाबला किया था। सवाल ये बताइए, फिरऔन के जादूगरों से किसने मुकाबला किया था। भाई बताएं। चलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी आप बताएं भाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, ये बहुत ही प्यारा वाक़या है। हम सबको ये वाक़या याद होना चाहिए, ये वाक़या पढ़ना भी चाहिए। ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात से हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है और हमारे ईमान में भी पुख्तगी हमें नसीब होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक का इल्म हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में, सीरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए बैतुल मामूर में रोज़ाना कितने हज़ार फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि बैतुल मामूर क्या है। चलें पहले तो आप ये बता दें। 7,000। 7,000। जी बताएं भाई। 70,000।
جی کتنے؟ 70,000. 7,000 70,000. دو جواب آئے. اب کون سا جواب صحیح ہے بھائی بتائیں گے؟ نیچے مائک دیں, ان کو مائک دینا. لو نہیں 70,000. 70,000 ہے, 7,000 نہیں ہے. نہیں. دیکھ لیں جی. آپ ہی کے بھائی جواب دینے. جی. بھائی نے بھائی سے اختلاف کر لیا, کیا کرنا ہے اب؟ کیا کرنا ہے جلدی بتائیں. آپ کا غلط ہے, ان کا صحیح ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا غلط ہے, ان کا صحیح ہے. بھائی دیکھ لیں یہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں روزانہ نماز پڑھتے ہیں. کتنے ہزار فرشتے پڑھتے ہیں؟ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں. جواب درست ہے. پیارے بچے بیت المعمور کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا. بیت المعمور جیسے مسلمان جہاں پر جاتے ہیں, مسلمان مکے میں حاضر ہوتے ہیں, وہ ہے خانہ کعبہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں. اسی کے بالکل اوپر آسمانوں میں جو موجود ہے وہ ہے بیت المعمور. کیا ہے یہ؟ فرشتوں کا قبلہ ہے. فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے پاس نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی اگلا سوال, مسلمانوں کے نماز میں صفے بنانے کا انداز کن کے جیسا ہے؟ یہ بتائیں بھائی, بتائیں, ان سے پوچھو. چلے بھائی بتائیں. فرشتوں کے جیسا. فرشتوں کے جیسا. بھائی بتائیں. فرشتوں جیسا. جی پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین, مسلمانوں کا یہ جو انداز ہے یہ صفے بنانے کا, یہ کس کے جیسا ہے؟ فرشتوں کے جیسا ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے, حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ یہ پتہ ہے؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. چلیں بھائی ان کو مائک دیں, پہنچائیں. پہلے آپ بتائیں گے, پہلے ان کو مائک دینا ہے. جی حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپ بتائیں بھائی. حضرت اسرافیل علیہ السلام. جی آپ لوگ بتائیں. چلیں اب آپ لوگ بھی بتائیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, چلیں یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. چلیں آپ بھی بتا دیں. کریم بھائی آپ بھی بتائیں. چلیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام. جی ان کا اپنا انداز ہے بولنے کا. چلیں کچھ ہوتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, یہ بھی بڑا واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اور ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. جواب درست ہے. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, یہ ہمارا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان. کسی ٹیم سے کوئی غلطی اور کسی ٹیم نے کوئی آپشن نہیں لیا, یعنی کہ دونوں ٹیموں کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ 8 پوائنٹس ہیں. یہ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہوگا کچھ یوں کہ میں ایک سوال کروں گا ٹیم اے یا ٹیم بی کے کسی ممبر سے, اور وہ جواب دیں گے کیلنڈر کے پاس جا کر. کیلنڈر میں سرچنگ کریں گے کہ کون سا جواب ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کیلنڈر میں سرچنگ کرنی ہوگی اور پھر آخر میں یہ بتائیں گے کہ یہ جواب ہے. اگر وہ جواب درست ہو گیا تو ان کو 1 پوائنٹ مل جائے گا, ورنہ پھر ان کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں اب ٹیم اے کی جانب. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کس سورت کی آیتیں یاد کرنی چاہیے؟ جی سوال یہ بتائیے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کس سورت کی آیتیں یاد کرنی چاہیے؟ جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, مختلف صورتیں ان کے سامنے ہیں. اب یا تو یہ کوئی ایک سلیکٹ کریں گے تاکہ ان کا جواب دیکھا جائے کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سی سورت کی آیتیں یاد ہونی چاہیے؟ کسی کو یہاں پر پتہ ہے؟ یعنی کافی بچوں کو پتہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جواب ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں ڈھونڈا؟ نہیں جلدی کریں, جلدی. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. کیا کہتے ہیں بھائی آپ؟ یونس. کیا کہتے ہیں ٹیم اے والے؟
انہوں نے جواب دیا سورہ یونس، یہی جواب ہے؟ آپ کی ٹیم والے آپ سے متفق نہیں ہیں، آپ کو جواب نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا؟ چلیں ایک کام کرتا ہوں کہ آپ جائیں، 10 سیکنڈز آپ کو دوں گا، آپ نے جواب لگانا ہے اب، چلیں جلدی کریں گے، آپ جواب پوچھ لیں، جلدی پوچھیں جلدی پوچھیں جلدی، چلیں آج اپنی جگہ پر 10 سیکنڈ جائیں، واپسی 10 تک گنتی کریں گے، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نہیں ہے یہ؟ سورۃ النور. اب یہ جواب ہے؟ کون کون کہتا ہے سورہ نور جواب ہے؟ 4 بچے کہتے ہیں سورہ نور جواب ہے. چلیں اب اکثریت کی بنا پر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ 5 بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نور جواب ہے، جبکہ آپ کا جواب غلط ہے، کیونکہ جواب ہے سورہ کہف. کیا ہے؟ سورہ کہف. میں لگا دیتا ہوں، چلیں یہاں پر دیکھیں گے سورہ رحمان، اس کے بعد سورہ کہف. 2 بار میری نظروں کے سامنے سے آپ نے اس کو گزارا ہے. چلے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، کون سی 10 آیتیں؟ پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا. تو ہمیں پوری سورہ کہف یاد کر لینی ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہم بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اللہ اکبر، آپ سے غلطی ہو گئی، اپنی جگہ پر آئیں گے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ان سے تو غلطی ہو گئی، مگر سیکھنے کا موقع کیا ملا کہ سورہ کہف ایک ایسی صورت ہے کہ جسے یاد کرنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. کون آئے گا اب ٹیم بی سے؟ چلیں بھائی کون آئے گا؟ چلیں آ جائیں بھائی. جی سوال ہے آپ سے سبزی کے بارے میں. بتائیے وہ کون سی سبزی ہے کہ جس کے نام کے ساتھ لفظ پھول آتا ہے؟ مختلف سبزیوں کے نام ان کے سامنے سے جا رہے ہیں. جی بھائی. پھول گوبھی. جی انہوں نے جواب دیا پھول گوبھی، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، کیونکہ سوال نام کا ہی تھا تو نام میں ہی موجود تھا پھول، اور انہوں نے جواب دے دیا. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. آپ سے پہلے سوال کر لیتا ہوں، جس کو جواب آئے وہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے، بتائیے کہ سلح حدیبیہ کے وقت مکہ شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کس نے کی؟ یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ چلیں آ جائیں بھائی. صلح حدیبیہ کے وقت مکہ شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کس نے کی؟ یہی بھی سوال یوں بن سکتا ہے، مگر یہ سوال یوں بھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت مکہ شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس کی حفاظت میں تھے؟ جی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ. جی ابا بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی حفاظت میں تھے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. آخری سوال ہے، وہ سوال ہے ٹیم بی سے. آپ آ جائیں، چلیں آ جائیں، چلیں. سوال آپ سے یہ ہے، مائک دیں پہلے تو اپنا، ٹھیک ہے؟ آپ آ جائیں، کریم بھائی آگے آ جائیں. چلیں سوال یہ بتائیے وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں؟ اس میں ڈھونڈیں گے، اس میں حرام آگے کریں. شوال، سفر، ذوالحجہ، ربیع الاول، جمادی الاولیٰ، ذوالقعدہ، ربیع الاخر. اب دیکھیں کون سا جواب لگ رہا ہے آپ کو؟ رمضان مبارک. جی انہوں نے جواب دیا رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نمازیوں کی تعداد سے مسجدیں بھر جایا کرتی ہیں. جواب درست ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اب رجب کا مہینہ آ چکا ہے، پھر انشاءاللہ الکریم ان قریب شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد پھر رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا. رمضان مبارک کا کیا کہنا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں.
تراویح پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور کڈس مدی چینل آپ بچوں کے لیے بھی زبردست انشاءاللہ الکریم اس رمضان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اور رجب شریف میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ الکریم کچھ نہ کچھ اسپیشل پروگرام لاتا رہتا ہے، تاکہ آپ بچے ان مہینوں کے بارے میں بھی جانیں. اور رمضان مبارک کے بارے میں بھی جاننے کے لیے اسپیشل پروگرام ہر سال ہی لائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اس بار بھی لائیں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، رمضان مبارک میں بھی مدنی چینل کو دیکھتے رہنا ہے، پورے سال مدنی چینل کو دیکھنا ہے، اور ان کا جواب درست ہے. جی پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر ایکٹیویٹی. کچھ نہ کچھ جوابات ٹیم اے نے بھی دیے، کچھ جوابات ٹیم بی نے بھی دیے. اب دعا سکھانی ہے ٹیم اے اور ٹیم بی کے بچوں کو، اور وہ دعا بھی سنائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آئیں دعا. کیا ہے؟ آئیں دعا. جی دعا سننی ہے، سیکھنی بھی. ہاں ایسا نہ سن کے بس اللہ حافظ، سننی سیکھنی بھی ہے. چلیں پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھار بچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں. اب کسی مسلمان کو جب مسکراتا دیکھیں تو اس وقت کی دعا کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ٹیم اے کے اکثر بچوں کو پتہ ہے، ٹیم بی کے بچوں کو بھی پتہ ہے. کہہ رہے ہیں ٹیم اے کا کوئی ممبر سنا دے. اضحک اللہ سنک. جی اضحک اللہ سنک. بھی سنائیں. اضحک اللہ سنک. جی اضحک اللہ سنک. پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. دعا کیا ہے؟ اضحک اللہ، اضحک اللہ. جی ماشاءاللہ، یہاں پر بچوں کو یاد تھی تو اس لیے والی دعا تو چلیں. پھر اب بڑھتے ہیں اگلی دعا کی جانب. وہ دعا کہ ستاروں کو دیکھتے وقت کی دعا. پتہ ہے؟ سنائیں بھائی. چلیں سبحانک ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. چلیں کچھ غلطی کر رہے ہیں یہ. سنائیں بھائی کو دیں. ربنا ما خلقت سبحانک فقنا عذاب النار. آپ بھی کر رہے ہیں غلطی. چلیں اب آپ کو یاد کرواتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یاد آ گئی؟ جی ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اب کس کس بچے کو یاد ہو گئی؟ دو کے علاوہ کسی کو یاد ہوئی؟ چلیں تیسرے. چلیں مائک دیں ان کو. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا فقنا عذاب النار. ماشاءاللہ. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. چلیں بچوں یہ دعا سیکھتے ہیں تو جب ایک دو بار اور ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ان کو بھی یاد ہو جائے گی. چلیں اور آپ سنا دیں. اب ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آپ بھی سنا دیں بھائی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جی اور کس کس کو یاد ہوئی؟ کسی کو یاد ہوئی؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایک کوئی بچہ سنا دے جلدی. چلیں جلدی مائک دیں کو. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ماشاءاللہ. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، ہمارے اسلام پروگرام میں آپ کو دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آپ نے پروگرام دیکھنا ہے کون سا؟
ہمارا اسلام اور مختلف پروگرام جو مدنی چینل پہ آتے ہیں، کرڈز مدنی چینل پہ آتے ہیں، وہ بھی دیکھتے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کرڈز مدنی کے ناظرین، ہمارا پروگرام کا نام تھا ہمارا اسلام، اختتام تک وقت پہنچا۔ انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ آباد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا